جی عامر صاحب دیکھیں جی، وہ فیڈرل کانسٹیبلری تو گورنمنٹ نے اب بنائی ہے. ہم پہ تو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں ایک چھوٹی سی بات پہ لگا دی تھی کہ نہیں اب وفاق کا حکم ہے کہ نہیں ماننی. تو ہم نے 26 جون کو بات کہی تھی کہ کے پی میں یہ تبدیلی کی بات ہو رہی ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان نہیں کریں گے اور پھر وہ آگے اس پہ. یہ وقت کی ضرورت ہے، پریشر میں لا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. وہ تیز بول بول کے علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے لیے میں نے 90 دن کا وقت اور بنوا دیا تو میں اس سے زیادہ اور کیا سروس کروں. لیکن یہ علی امین کرے نہ کریں، عمران خان کسی بھی وقت غصے میں یہ کام کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی توڑو اور شاید علی امین پھر اسمبلی بھی نہ توڑتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. یہ چیزیں نظر آئیں گی کچھ دنوں میں. لیکن 21 جولائی کو جب سینٹ کے الیکشن اگر ہو رہے ہیں تو پہلا مرحلہ وہی ہوگا کہ کیا کون کس کی طرف کا بندہ ٹوٹے گا. اس سے کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تو علی امین بڑا ٹھیک ٹھاک پرپس سرو کر رہے ہیں اور جہاں ان کو روکنے کی پی ٹی آئی سے کوشش ہوئی ہے وہاں پی ٹی آئی کے اندر مزید توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے. ابھی دیکھیں یہ تماشا ہے اور چلے گا آگے. اور لیکن عامر صاحب ایک ضمنی سوال کوئکلی، یہ نمبر گیم تو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وزیر اعلیٰ میں اتنا اعتماد کیوں ہے؟ وہ چیلنج بھی دے رہے ہیں کہ گرا کر دکھائیں. وہ جو فیصل بھائی بار بار بات کر رہے تھے نا کہ اس سے زیادہ خدمت اور کیا کرے. 5 اگست پہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا جو 90 دن بعد نہیں ہو سکے گا. جی ایاز صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ 5 اگست کو پیک پہ پہنچائیں اس تحریک کو. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ چلیں 5 سے پیک پکڑے گی اور 12 اکتوبر تک جا کے ہم. ویسے تو وہ 12 اکتوبر ہو یا 5 جولائی ہو، اب نہ پیپلز پارٹی کو فرق پڑتا ہے نہ نون لیگ کو فرق پڑتا ہے. وہ اس طرح سے نہیں منائے جاتے یہ دن جیسے کبھی منائے جاتے تھے. خیر وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ یہ کب چینج ہوگی گورنمنٹ؟ آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں گورنمنٹ یہ اپوزیشن کے کوششوں سے تو چینج ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ سمجھ لیا گیا کہ اس حکومت کو وہاں گرا کے کوئی انریسٹ نہیں آئے گا، ہمارے لیے مسائل نہیں بڑھیں گے، تو پھر تو شاید یہ 2 دن میں گورنمنٹ چلی جائے. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کیا ہم افورڈ کرتے ہیں کہ کے پی میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ لا اینڈ آرڈر، چاہے آپ اپنی حکومت لے آئیں، مسائل پیدا ہو جائیں. آلریڈی دہشت گردی وہاں بہت زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ افورڈ کرتی ہے اس گورنمنٹ کو چینج کریں. باقی یہاں چینج ہوتے ہوئے تو چند منٹ ہی لگتے ہیں، گھنٹوں کی تو دور کی بات ہے. جی فیصل صاحب کوئی جو بھی تبدیل کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان کو اتنے عرصے سے بند رکھا ہوا ہے، کیا فرق پڑ گیا؟ تو اگر علی امین گنڈا پور کی حکومت کو تبدیل کر دیں گے تو کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تبدیل نہیں کر رہے. اگر وہ اس کیلکولیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہ بلا وجہ میں ان کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف والوں کو. اگر ان کو کرنا ہے تو کر دیں. اس سے کئی گنا مشکل کام جو 26ویں ترمیم لے کے آنا تھا وہ کتنا باطریق احسن جو ہے وہ آ گئی. جس دن 27ویں آنی ہوگی وہ اس سے زیادہ باطریق احسن آ جائے گی. تو حکومت جب تبدیل کرنا چاہیں گے وہ کر دیں گے. نہیں کرنا چاہ رہے نہیں کر رہے، چلو کھیلتے رہیں. تحریک انصاف کی حکومت بھی بنی ہوئی ہے، کام دوسروں کے لیے کر رہی ہے، تو ٹینشن کیا ہے، ضرورت کیا ہے پھر کرنے کی؟ مولانا صاحب کو بھی ایک جو ہے نا انہوں نے وہ دے دی لالی پاپ کہ آپ کو بھی یہ وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں، حکومت دے سکتے ہیں. سب خوش ہیں ماشاءاللہ سے. تو مولانا صاحب کا رول کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اب خبریں ہیں نا کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ رول تو کسی کا نہیں ہے. رول تو اس پورے سسٹم میں کسی کا نہیں ہے. یہاں وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں ہے. آپ مولانا صاحب کے رول کی بات کر رہے ہیں. رول کے چکر میں نہیں پڑے. سیاست ہوگی تو رول ہوگا. چلے نوید صاحب انجوائے کریں. نوید صاحب مسکرا رہے ہیں، شاید یہ بتانے والے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. نوید صاحب اچھا دیکھیں دعا، میرے خیال میں جو کرائن ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا جائے گا. لیکن اگر گرایا جائے گا تو آبویسلی یہ جو فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں وہ تو نہیں گرائیں گے. گرائیں گا وہ جو اس فارم 47 کی گورنمنٹ کو مرکز میں لے کے آیا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ
पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप देखें ना जिस तरह का इलेक्शन हुआ, फिर जिस तरह से इलेक्शन की मैनिपुलेशन हुई, यानी 45 और 47 से जो है वो गवर्नमेंट बना दी गई, फिर जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर जो आपके मुकन्ना के साथ पार्लिमान के साथ खिलवाड़ हुआ, फिर जुडिशरी के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। ये जब फैसला साज जब साहिबान इख्तियार जो है ये फैसला करेंगे कि इनको घर भेजना है तो भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा, दुआ देखें पीटीआई को केपी में लोगों ने वोट दिया और एक बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया है और वो सबसे बड़ी जमात है केपी के अंदर। तो आप अगर वहां पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे या कुछ हॉर्स ट्रेडिंग करके वहां की गवर्नमेंट गिराएंगे, तो देखें अवाम का पहले ही जो है वो एतमाद उठ चुका है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं है, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो आप अगर इस तरह से करके पीटीआई की गवर्नमेंट गिराएंगे तो आप इंसेंटिवाइज करेंगे वायलेंस को, और जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए लोग हैं उनका नैरेटिव जो है और फर्दर बहुत शुक्रिया आप सबका जी। फीड जगह ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।